ویلکم ٹو فوجی منموجی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباحہ عمران۔ آج ہمیں جوائن کیا ہے میجر رضا نے۔ آج سر پہلی خبر آپ سے ڈسکس کریں گے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ ایران پر پھر سے حملہ کر سکتا ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے سر؟ اچھا، اس پہ رباحہ یہ ہے کہ اس خبر کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے کچھ موومنٹ کی ہے عراق کے اندر، اور اس کے اوپر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ یہ یو ایس کی کوئی اسٹریٹجک موو ہے یا یہ ایک ٹیکٹیکل ری ڈپلائمنٹ ہے۔ تو ہوا کیا ہے کہ عراق میں آپ کو پتا ہے کہ امریکی افواج کی پریزنس ہے، اور وہاں پہ دو ایئر بیسز ہیں، ایک عین الاسد کہلاتا ہے اور ایک وکٹوریا بیس کہلاتا ہے عراق کے اندر۔ تو وہاں سے امریکہ نے اپنی فوجیں کافی حد تک وڈرا کر لی ہیں، اور ساز و سامان کے ساتھ اور فوجیوں کے ساتھ یا جو ایئر فورس ہے اس کے ساتھ وہ عراق کے دوسری جانب چلے گئے ہیں، جو ایران سے کافی دور ہے، ایک اربل، اور دوسرا ایک ہمسایہ عرب ملک ہے کہ جو اردن ہے، کہ وہاں پہ فوجوں کی ری ڈپلوائمنٹ ہوئی ہے، اور یہ چند دن پہلے ہوئی۔ اور اس کے اوپر اگر آپ ڈھونڈیں گی یہ خبر مطلب سوشل میڈیا پہ یا باقی جگہوں پہ، تو وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یو ایس از سیکرٹ سائلنٹ موومنٹ، کہ جی بڑی خاموشی کے ساتھ اسٹریٹجک وڈرال کیا یا ٹیکٹیکل شفٹ کیا۔ تو اب اس میں کچھ کومنٹیٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ریپوزیشننگ انہوں نے اس لیے کی ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ عراق میں اس پہ کافی پریشر ہے، وہ جو وہاں کے پرائم منسٹر ہیں محمد شیعہ السودانی، ان کی طرف سے پریشر ہے کہ جی امریکہ کو مطلب یہ جو فورن ایلیمنٹ ہے ہمارے ملک سے عراق سے وہ اب نکل جائے، وہ اس لیے کہ عراق کی جنگ کب سے ختم ہو چکی، اور اب ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ کوئی بھی امریکن پریزنس ہو۔ تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ جی انہوں نے تھوڑا سا موو بیک کیا ہے، تاکہ جو ہے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل کشن ملے وہاں کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کو۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ سیریا کی صورتحال بدل گئی ہے، اور یہ جو کرڈش ریجنل گورنمنٹ ہے اس کی اوپر جو ہے اس کے ساتھ تعاون کے سلسلے میں جو ہے یہ وہاں سے انہوں نے یہ موو کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور یہ ہے کہ جی جو ایران کی ملیشیاز جن کو کہتے ہیں، تو وہ سٹرائک کر سکتے تھے یہ جو عین الاسد ہے اور جو وکٹوریا ایئر بیس ہے اس کو۔ تو اس وجہ سے امریکہ نے، کیونکہ وہاں پہ وہ راکٹ سے یا ڈائریکٹ جو ہے فزیکل اسالٹ کر سکتے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے امریکہ نے اپنی فوجوں کو موو کیا ہے۔ اور اس سب کے بیچ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ستمبر یا اکتوبر جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جو پہلے جنگ ہوئی تھی اور وہ 12 دن میں جا کے رک گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح اسرائیل نے حملہ کیا اور پھر ایران نے واپس میزائل اٹیک سے جواب دیا۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جی وہ جو انفنش ٹاسک ہے اس ٹاسک کو فنش کرنے کے لیے تو یہ جو ہے اسٹریٹجک ری ڈپلائمنٹ یا ری پوزیشننگ کی گئی۔ لیکن امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ یہ بڑے فٹ نوٹس، جس طرح کہتے ہیں نا کہ وہ کتاب ہے تو کتاب کے نیچے فٹ نوٹس میں جو تفصیل ہوتی ہے اس میں اصل پیغام ہے یا اس میں اصل جو ہے وہ تفصیل ہے۔ تو اس کے اوپر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کل میرا ایک بیان میری نظر سے گزرا کہ جو ایران کے صدر ہیں ان کا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر امریکہ جو ہے وہ کوئی بھی جارحیت کرے گا یا اسرائیل کوئی بھی جارحیت کرے گا تو اس کے اوپر ہم جو ہے بھرپور جواب دیں گے یا منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور اس کے بیچ میں یہ بھی دیکھیے کہ پوٹن صاحب اگرچہ گئے تھے وہاں پہ، امریکہ الاسکا میں ملاقات ہوئی، لیکن وہ جو ایک کوشش تھی کہ جی اس کے ذریعے یوکرین اور روس کے بیچ میں کوئی امن آ جائے گا، تو وہ بھی کامیابی فی الوقت نہیں ملی۔ اور دوسری طرف یورپ جو ہے وہ امریکہ سے علیحدہ امریکہ کو دوسری طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے، کہ وہ امریکہ کو اس طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی روس پہ اعتبار مت کریں، روس جو ہے وہ جارحیت کر رہا ہے اور روس کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا، مطلب جو بھی ان کی اپنی کہانی۔ تو اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ ان ساری باتوں کو ملا کے دیکھیں تو اس کو سیکرٹ موو کہنا، اس کو علیحدہ کرنا، تو یہ ایک میرے خیال میں جیو پولیٹیکلی ایک سگنیفیکنٹ موومنٹ ہے۔ اور میرا خیال میں کہ جو انٹیلیجنس آپریٹرز ہوں گے ایران کے یا عراق کے اندر جو موجود ہوں گے، ان کے لیے بھی یہ مطلب کنسرن ہوگا کہ کیوں اس طرح ری ڈپلوائے کیا گیا۔ تو اس لحاظ سے یہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ آن دا سائڈ لائنز یہ ہلکی ہلکی سرگوشیاں شروع ہو گئی ہیں کہ ستمبر، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں
مطلب ممکن ہے کہ دوبارہ کوئی جارحیت ہو. اور اس کے اوپر پھر یہ بھی دیکھیں کہ جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں ان کا ایک بڑا دلچسپ بیان تھا کہ جو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایرانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اپنی رجیم کو، جس کو وہ رجیم کہتے ہیں، یا وہاں کی جو حکومت ہے اس کو گرا دیں تو آپ کو پانی کے بڑے مسائل ہیں، انرجی کے بڑے مسائل ہیں. اور اسرائیل جو ہے، یہ جو نیتن یاہو صاحب ہیں ان کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں ایک واٹر سپر پاور ہے. واٹر سپر پاور سے ان کی مراد یہ ہے کہ اسرائیل یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ 85% اپنا پانی ریسائیکل کرتا ہے. جو بھی پانی وہ نہانے کے لیے گھروں میں، انڈسٹری میں، سب جگہ میں استعمال کرتے ہیں، تو اسرائیل نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے اور ایسا سسٹم بنایا ہے کہ وہ 85% کو واپس صاف کر کے حاصل کرتے ہیں اور پھر ری یوز کرتے ہیں. تو وہ ایرانیوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے، اور بڑا اس کے اوپر بڑے لوگوں نے کامنٹ کیا کہ بڑا دلچسپ انٹرویو ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو ہیں وہ کس طرح اکسا رہے ہیں ایرانیوں کو، کس طریقے سے ان کو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ڈائریکٹر سیلز اینڈ مارکیٹنگ بیٹھ کے اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس طرح بیٹھ کے وہ اپنی کمپنی کی مشہوری کر رہے تھے کہ پانی کے مسئلے ہم آپ کو حل کر دیں گے. تو میری اپنی آبزرویشن میں یہ ایک سگنیفیکنٹ خبر ہے. تو دعا تو یہی ہے کہ خطے میں امن رہے اور کچھ نہ ہو. لیکن پہلے جس طرح ہم نے بات کی تھی، مئی میں جنگ ہوئی، جون میں جنگ ہوئی، جولائی میں جنگ ہوئی، اگست میں، کل آخری دن ہے اگست کا، ابھی تک جنگ نہیں ہوئی. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپتمبر میں مطلب مشرق وسطیٰ میں دوبارہ سے آگ بھڑک سکتی ہے جنگ کی. تو یہ پہلی خبر تھی کہ جو آپ نے سوال پوچھا. سر دوسری جو سوال میرا آپ سے یہی ہے، اور خبر بھی مجھے لگتا ہے یہی ہے کہ انڈیا کی جانب سے ایک خبر چل رہی ہے کہ پاکستان کے وہ جو جاسوس ہیں وہ انہوں نے جو پکڑے تھے، اور ان کا انٹرویو سامنے آیا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اپنے روزگار کے لیے جو ہے وہ تھائی لینڈ ان سائٹ پہ جا رہے تھے، اور اس پر انڈیا کے میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے جاسوس ہیں. سر آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا رباحہ، اس پہ یہ ہے کہ ابھی تو وہ خبر جنگ سے ہٹ گئی ہے. میں نے بھی وہ خبر جنگ میں دیکھی تھی، ہیڈ لائن کے طور پہ لگی ہوئی تھی، بلکہ یہ اب سائڈ لائن میں چلی گئی ہے. وہ اس لیے کہ پنجاب میں جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ ابھی تیز بارش ہے، اور اس سے جو ہے وہ بہت ہی تباہ کن مشکلات جو ہیں اس ٹائم پہ سیلاب زدگان کے لیے ہیں. تو اس کے بیچ میں یہ انڈیا نے خواہ مخواہ کا اپنا ایک آپریشن سندور جو ہے وہ جاری رکھے ہوا ہے. اور اسی کے سلسلے میں انہوں نے بھی ایک نئی پھلجڑی جو چھوڑی ہے وہ یہ ہے کہ جی 3 پاکستانی. تو پاکستان نے اس کی وضاحت کی ہے. ایک کا نام ہے حسنین علی، وہ نیپال میں رکا ہے اور وہاں سے ابھی وہ کمبوڈیا اس نے جانا ہے اور پھر اس نے واپس آنا ہے. یہ محمد عثمان ہے، اس نے کھٹمنڈو مطلب یہ سری لنکا جانا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے عادل حسین کہ جو اگین نیپال کے یہ کھٹمنڈو جانے کے لیے وہ جو ہے نا وہ یہاں سے روانہ ہوتا ہے. تو اب یہ تینوں ایک روزگار کے لیے اور 2 جو ہیں وہ تفریح کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور انڈیا نے جو ہے وہ کہیں سے ان کے نام پکڑ کے تو ایک جو ہے وہ ہیڈ لائن بنانے کی کوشش کی ہے کہ جناب ایز اے کہ یہ جو ہیں وہ انڈیا میں جاسوسی کے لیے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. تو میرے پوائنٹ آف ویو سے تو کوئی اتنی بڑی خبر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب کیا کریں. ہمسایہ ملک ہے، ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہر ہفتے انہوں نے کوئی اس طرح کا ایک کام کرنا ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ خبر بھی جو ہے وہ گم ہو جائے گی، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہاں سے یہ نازل ہوئی تھی اور یہ کہاں غائب ہوگی. تو بس اس پہ اتنا ہی تبصرہ ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے تو اس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ اس ٹائم پہ زیادہ فوکسڈ ہے کہ جو لوگ سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں اس مشکلات میں، اور پھر اوپر سے اتنی تیز بارشیں، اور پھر ایک نئے اسپیل کی بھی بات ہو رہی ہے مانسون کی، تو گورنمنٹ تو اس طرف فوکسڈ ہے. بالکل. اچھا سر، آج کے پروگرام کا تیسرا سوال، آپ کو پتہ ہے فلڈ آیا ہوا ہے، اور ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بڑے اچھے سے جو مائنورٹیز ہیں سکھوں کو جا کر ان کا جو ایک گردوارہ یہاں پر بالکل ڈوب گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر جگہ یہی ساری صورتحال ہے. تو انہوں نے بڑے اچھے سے جائزہ لیا اور ان کو یقین دلوایا کہ آنے والے ٹائم پہ چیزیں جو ہے بہتر ہوں گی. سر کیا کہیں گے آپ اس کے پیچھے کیا ڈیٹیلز ہیں؟ اچھا، آرمی جو ہے نا پوری کی پوری مطلب جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے وہاں پہ فوج جو ہے وہ سول اداروں کے شانہ بشانہ تمام کے تمام ریسکیو آپریشنز کے اندر حصہ لے رہی ہے. جہاں پہ کہیں پہ بند جو ہے وہ توڑنے تھے، وہ اس لیے کہ تاکہ آگے آبادی کو بچایا جا سکے، تو وہاں پہ بھی فوج کی جو انجینئرز کور ہے وہ گولہ بارود لگا کے سول انتظامیہ کے زیر سایہ مطلب ان کی ہدایات کے اوپر تو فوج جو ہے وہ ان کو اسسٹ کر رہی ہے. تو فوجی آپ کو اسی
طریقے سے ویڈیوز میں بھی نظر آئے ہوں گے کہ کئی جگہ پہ ریسکیو آپریشن پہ ان کے ساتھ. تو اس ٹائم پہ جتنے بھی یونیفارمڈ ہیں اور جتنے بھی ان یونیفارمڈ ہیں، چاہے وہ ریسکیو 112 ہے یونیفارم میں، پولیس ہے، مطلب رینجرز ہے، یہ جو ہے ریگولر آرمی ہے، اور ان یونیفارم میں سول انتظامیہ جس میں اے سی ڈی سی، پھر اس کے علاوہ جو باقی تمام لوگ ہیں کہ وہ ہیلتھ کے لوگ، مطلب جو جتنے بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو ریسکیو کرنے میں لگے. اور بڑی شدید مشکلات ہیں وہ، اس لیے کہ لوگ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے. ان میں کسی کی بیٹی کی شادی تیار تھی، اس کا جہیز کا سامان ہے، مطلب آپ کو سمجھ آ رہی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جانوروں کا کتنا بڑا. تو ایسے میں یہ جو کرتارپور ہے وہاں پہ جو سکھوں کی بڑی مقدس عبادت گاہ ہے، اس پہ بھی پانی کا بڑا میجر میسو جو ہے وہ فلڈ وہاں پہ آیا ہے. اور چیف آف آرمی اسٹاف جو سید عاصم منیر ہیں وہ ادھر اس لیے گئے کہ جی جو سکھ کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے لیے، اور ساتھ پھر ان کو اس مشکل کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے اور ان کو اپنے تعاون کا یقین دلانا. تو ظاہر ہے کہ پھر سکھ کمیونٹی جو ہے ان کی طرف سے بڑی اس کے اوپر اپریسیشن تھی، اور انہوں نے ان کو بڑا ویلکم کیا. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے اس کے جواب میں ان کو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اسکارف وغیرہ انہوں نے پہنایا اور اس طرح کی پکچر ساری آنی. تو میرا خیال میں کہ بڑی مشکل ہے فوج کے لیے. مشکل اس لحاظ سے ہے کہ آپریشنز چل رہے ہیں کے پی میں، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز روزانہ کی بنیادوں کے اوپر، اور بلوچستان میں. اور اس کے بیچ میں یہ اس سائڈ پہ فوج جو تھی وہ پیس لوکیشنز میں تھی، لیکن یہ جو آفت آ گئی ہے، مطلب یہ بہت بڑا میجر ثانیہ آ گیا ہے. اور پھر ابھی میں جیو کی ہیڈ لائن دیکھا تھا جنگ کی، تو اس پہ ہے کہ جی شدید بارش بھی شروع ہو گئی ہے. تو بہت مشکل میں ہے اس ٹائم پہ ساری کی ساری سچویشن. تو میرا خیال میں اچھا اقدام ہے. ہمیں اپنی جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان کی، اسپیشلی اگر ان کے لیے وہ بہت بڑی مقدس عبادت گاہ ہے ان کی، تو وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف کا جانا جو ہے وہ ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے، پھر ساتھ ایک ایسوسیشن، اور پھر ان کی طرف ایک عقیدت کا اظہار بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال میں کہ یہ بڑی اچھی ڈیولپمنٹ تھی. لیکن اس ٹائم پہ ہم سب کو چاہیے کہ جتنے بھی یہ جو فلڈ افیکٹیز ہیں اور جتنی بھی لوگوں کی مدد کی جا سکے، جیسے بھی ان کو ہیلپ کیا جا سکے، تو اس میں کوشش کرنی چاہیے. بالکل، تھینک یو سو مچ سر. اور ویورز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہمیں دیں اجازت. تھینک یو سو مچ.